بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم مختصراً روزے کے آداب کے حوالے سے چند گزارشات قرآن و سنت کی تعلیمات کو پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے، الصیام جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ روزہ انسان کو برائی سے بچاتا ہے اور ایسے چیزوں سے بچاتا ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جانے والی ہیں، جو انسان کو خسارے کی طرف لے جانے والی ہیں۔ الصیام جنۃ وَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ، جب انسان نے روزہ رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ کوئی بیہودہ بات نہ کرے، وہ نہ تو فحش کلامی کرے اور نہ ہی جاہلوں جیسے حرکتیں کرے۔ اگر انسان یہ فحش کلامی، بدزبانی، بیہودہ گفتگو اور قتال، جنگ، لڑائی جھگڑے یہ کام نہیں کرے گا تو گویا یہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر انسان تو اپنے آپ پر کنٹرول رکھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ بدتمیزی سے، بدزبانی سے باز رہے گا، لیکن اگر کوئی دوسرا انسان، سامنے والا انسان دوسرے کو، روزہ دار کو طیش دلاتا ہے یا اس کے ساتھ بد تہذیبی کرتا ہے تو اس کا ادب بھی حضور علیہ السلام نے اپنے ارشاد میں یہ فرمایا ہے کہ چاہے وہ یہ کہے کہ میں روزہ کی حالت میں ہوں، تم میرے ساتھ جو بھی سلوک کرو، تم میرے ساتھ جس طرح کی بھی بد کلامی یا بد تہذیبی کرو، میرا روزہ مجھے اجازت نہیں دیتا، میرا روزہ مجھے تمہارے ساتھ تمہارے جیسا رویہ روا رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ معزز سامعین اور ناظرین، جس طرح ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے والا یا ملاقات کرنے والا یا سامنے والا جو شخص ہے وہ ہمارے ساتھ ادب کے ساتھ گفتگو کرے، وقار کے ساتھ ہمیں مخاطب کرے اور احترام کے ساتھ ہمارے ساتھ بات چیت کرے، اور یہ ادب اور احترام یقیناً تمام ہی شریعتوں میں، بلکہ انسان کی فطرت اس ادب اور احترام کو پسند کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس خالق کائنات ہیں، کائنات کے خالق اور مالک ہیں، انسان کی فطرت اور انسان کی طبیعت کے خالق ہے، خود انسان کے خالق ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ادب کو پسند نہ کریں اور وہ احترام کو پسند نہ کریں؟ انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی عبادت انسان کرتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی آداب ہوتے ہیں، اور اللہ کا ادب، اللہ کا احترام کیا ہے کہ جو عبادات ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس کے جو آداب ہیں ان کی بجا آوری ہم کریں۔ اگر ہم ان عبادات کو اور ان معاملات کو اور شریعت کے احکامات کو ان آداب کے ساتھ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کا ادب کر رہے ہیں، ہم اللہ کا احترام کر رہے ہیں۔ نماز اس کے بھی آداب ہیں، زکوٰۃ اس کے بھی آداب ہیں، اسی طرح حج اس کے بھی آداب ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روزہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں نے ہی دینی ہے، تو اتنی بڑی عبادت کا کوئی ادب نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ مختصراً آپ کے سامنے اس حدیث کی روشنی میں یہ بتاتا چلوں کہ روزے کے جو آداب ہیں، کچھ ایسے آداب ہیں جو واجب ہیں، فرض ہیں، جن کی بجا آوری، جن کی تعمیل اور جن احکامات پر عمل کیے بغیر یہ روزہ ناقص ہے، نامکمل ہے۔ وہ روزے کے آداب، نماز کی پابندی، ویسے بھی اس کی فرضیت ہے، لیکن روزہ کی حالت میں اس کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرنا یہ اور بھی ضروری ہے، اور بھی لازمی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ کی حالت میں آپ دیگر جو آپ کے لیے حلال چیزیں ہیں ان کو آپ ترک کر دیتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو گویا یہ بھی اللہ کے حکم میں یہ جو فرض تھا اس کو آپ نبھا رہے ہیں۔ کچھ آداب ایسے ہیں جو مستحب ہیں، اگر آپ ان کے مطابق، ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے اس عبادت کو کریں گے، اپنے دن کو گزاریں گے، اپنے روزے کو گزاریں گے، تو وہ آپ کے لیے اور میرے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنے گا، اور روزہ کا جو مقصد ہے اس کے حصول میں ہمارے لیے معاون ثابت ہوگا۔ اور اس میں ایک ادب
جس کا ہم لحاظ نہیں رکھ پاتے ہیں یا ہم عادتاً وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ کی حالت میں تم کسی بھی طرح کی لغو گفتگو سے، بد کلامی سے، فحش کلامی سے یا ایسی گفتگو سے تم اپنے آپ کو باز رکھو۔ یہ روزہ کا سب سے بڑا اور سب سے بہترین ادب ہے، اور بدقسمتی سے ہم اسی کا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو انسان اپنی عادت کی وجہ سے اپنی گفتگو میں غلط بیانی سے باز نہیں آتا یا جھوٹ سے باز نہیں آتا، تو اللہ کو یہ ضرورت نہیں کہ وہ سارا دن بھوکا اور پیاسا رہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اگر ہم روزہ کی حالت میں اللہ کے حکم سے حلال چیز جو کھانا اور پینا ہے اس کو ترک کر دیتے ہیں، تو یہ کیسے ہماری عقل برداشت کر لیتی ہے، یا ہماری عقل کیسے گوارا کرتی ہے کہ اللہ کے حکم سے ہم نے جو حلال چیز تھی اس کو تو چھوڑ دیا ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے جو غلط بات تھی، جو بری بات تھی اس کو ترک نہیں کیا۔ تو ایسی عبادت کا کیا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے، اللہ نے لغو گفتگو کرنے سے منع فرمایا ہے، اللہ نے بد کلامی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ تمام چیزوں سے اللہ نے تو ویسے ہی عام حالات میں انسان کو، مسلمان کو یہ نصیحت فرمائی ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی عام گفتگو میں بھی ان آداب کا خیال رکھے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، بد کلامی نہ کرے، فحش گفتگو نہ کرے۔ لیکن اگر روزہ کی حالت میں انسان یہ کام کرتا ہے تو یاد رکھیے اللہ کے رسول کا یہ فرمان، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اگر آپ یہ باتیں، یہ عادتیں نہیں چھوڑتے ہیں تو اپنا کھانا پینا چھوڑ کر اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جب ایسے ہم عادت نہیں چھوڑ سکتے تو ہم روزہ ہی ترک کر دیں، بلکہ یہ حضور علیہ السلام کے یہ جو ارشادات اور یہ جو تربیت کا انداز ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یا وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ انسان ان عادات کو چھوڑے تاکہ وہ اپنے روزے کو بامقصد بنا سکے اور اس عبادت کا جو اجر اور ثواب ہے اس کا حقیقی طور پر وہ مستحق بن جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک، جب تم روزہ کی حالت میں ہو تو تمہیں چاہیے کہ تمہارا کان اس کو بھی روزہ کی حالت میں رکھو، تمہاری آنکھیں وہ بھی روزہ کی حالت میں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم کانوں سے ایسی لغو گفتگو نہ سنو جس سے تمہارا روزہ متاثر ہو، جس سے تمہارے اللہ کے ساتھ تعلق اس میں دراڑ آئے۔ اسی طرح تم اپنی گفتگو اور اپنی آنکھوں اور اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو سنبھال کر رکھو اور روزہ کے آداب اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس دن کو گزارو۔ اور آگے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ روزے کا ان چیزوں سے تعلق کیا ہے۔ روزہ ہماری اس طرح کی تربیت کرتا ہے کہ ہمارے جسم کا ایک ایک عضو، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، یہ تمام ہی چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حرکت کرنا شروع کر دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ تم جب روزہ کی حالت میں دن گزارو اور تم بغیر روزہ کی حالت میں دن گزارتے ہو تو ان دونوں دنوں میں فرق ہونا چاہیے۔ روزہ کے اندر تمہاری عادت یہ ہونی چاہیے کہ تمہارا اللہ کی طرف لگاؤ زیادہ ہو، تمہارے اندر عبادت اور اللہ کی عبادت کا شوق زیادہ سے زیادہ ہو، اور وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر ایک وقار اور سکینت اور ٹھہراؤ تمہاری طبیعت میں ہونا چاہیے۔ ان تمام ہی جو ارشادات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، اور روزہ کا جو بہترین اور سب سے اولین ادب ہے وہ یہ ہے کہ انسان روزہ کی حالت میں دوسروں کو تکلیف دینے سے باز رہے، اور دوسروں کو سب سے زیادہ تکلیف، وہ دل آزاری، وہ انسان کی گفتگو سے ہوتی ہے۔ یعنی ہاتھ سے اگر کوئی چوٹ لگاتا ہے تو وہ اس کی مرہم کی جا سکتی ہے، اس کا آرام کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، لیکن جو چوٹ الفاظ لگاتے ہیں، جو زبان کی جو چوٹ ہوتی ہے وہ دلوں کو زخمی کر دیتی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ
اذا كان صوم يوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصغب فإن شاتمه احد او قاتله فليقل انی صائم، کہ روزہ کی حالت میں انسان کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، بد زبانی اور بد کلامی نہ کرے، اور اگر کوئی انسان اس کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ، بڑے ہی وقار اور سکینت کے ساتھ اس کے ساتھ ہم کلام ہو اور اسے سمجھانے کی کوشش کرے۔ اگر پھر بھی اگر سامنے والا باز نہ آئے تو صرف یہی جواب دے کہ انی صائم، میں روزہ کی حالت میں ہوں، میرا روزہ، میرا اللہ کے ساتھ یہ تعلق مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں تمہارے ساتھ بدتمیزی، بد تہذیبی یا بد کلامی کروں۔ تو اس ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریے، اور روزہ کی حالت میں اپنی تربیت مجھے اور آپ کو اس انداز سے کرنے کی ضرورت ہے کہ جب رمضان المبارک گزرے تو یہ خاموشی اور لوگوں کے ساتھ اچھے الفاظ کے ساتھ گفتگو کرنا ہماری عادت بن جائے، ہماری طبیعت کا حصہ بن جائے۔ اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو یقیناً ہم نے روزے کا جو مقصد تھا اس کو حاصل کر لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آداب کے ساتھ رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔